الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وحريصنا وأنيسنا وجميلنا وجمالنا ودليلنا وحجتنا وقبلتنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وقاسمنا وكاملنا وحاشرنا وعاقبنا ومقصودنا ومطلوبنا ومنزورنا ومخدومنا ومعصومنا ومحبوبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وندامنا وفريدنا وكتبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قصیدہ برد شریف کا ایک شعر مل کے ذوق و شوق محبت کے ساتھ پڑھیں تاکہ محفل میں ذوق و شوق پیدا ہو. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير لهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا سیدی یا نعرہ تکبیر، حق چاہیے نعرہ غوثیہ، یا غوث اعظم دست علی وقار دوست بزرگ، میرے پروردگار کا لاکھوں کروڑ احسان ہے کہ اس پاک ذات نے ایک مرتبہ دوبارہ ہمیں جمعے کا دن نصیب فرمایا، اور پھر اس جمعے کے دن ہم اپنی پروردگار کی بارگاہ میں ایک اجتماع کے طور پہ اکٹھے ہوئے. اور سچا ہے ہمارا رب، سچا ہے ہمارا خالق، سچا ہے ہمارا مالک، اور سچے میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سچا ہے سرکار کا پاک گھرانہ جنہوں نے بٹکی ہوئی انسانیت کو خالق حقیقی سے ملوایا اور لوگوں کو بتایا، لوگوں عبادت کرو تو میرے پروردگار کی کرو، لوگ ذکر کرو تو میرے پروردگار کا کرو، لوگ یاد کرو تو میرے پروردگار ہی کو کرو. وہی معبود برحق، وہی ہم سب کا پروردگار، ہم سب کا رب باری تعالی اور نظام ہستی چلانے والا ہے. عالی وقار دوست بزرگ کو موقع کی مناسبت سے مقتدائے حال کے مطابق اپنے بابا کے حکم سے ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، جس نقطے کو سرنامہ کلام بنانے جا رہا ہوں. وہ نقطہ غزوہ بدر ہے جو مسلمان اور کفار کے درمیان ہوئی، جس میں حق اور باطل کی تمیز ہوئی، جس میں ایمان کا بول رب العزت نے بالا کیا اور کفر کا منہ پروردگار نے کالا فرمایا. جناب عالی وہ جنگ بدر جس کے لیے پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، پروردگار فرماتا ہے اور بے شک اللہ رب العزت نے بدر کے میدان میں مسلمانوں کی مدد فرمائی، حالانکہ مسلمان بالکل تھوڑے سے تھے لیکن پروردگار نے مسلمانوں کی مدد فرمائی. جناب عالی غزوہ بدر 17 رمضان المبارک کو سن 2 ہجری کو بدر کے مقام پر لڑی گئی. ہجرت کے ٹھیک 19 مہینے بعد یہ جنگ غزوہ بدر کے مقام پر لڑی گئی. جناب عالی یہ جنگ بدر کے مقام پر لڑی گئی، اور اس مقام کو بدر اس وجہ سے کہا جاتا ہے، ایک روایت کے مطابق بدر بن حارث اس مقام پر رہتا تھا، اس وجہ سے بدر کے مقام کو بدر کہا جانے لگا. اور دوسری روایت کے مطابق بدر کے میدان میں بدر کے مقام پر ایک ایسا کنواں تھا جس کے اندر 14ویں کے چاند کی روشنی پڑتی تو چاند کا عکس پیدا ہوتا، اس وجہ سے اس مقام کو بدر کہا جانے لگا. جناب عالی ابو سفیان تجارتی قافلہ لے کر ملک شام سے نکلا. سرکار علیہ السلام کو رب العزت کی جانب سے حکم ہوا کہ آپ کفار کا مقابلہ فرمائیں اور رب آپ کی مدد فرمانے والا ہے. جناب عالی ابو سفیان کو بنک ہوئی کہ سرکار قافلہ لے کر میرا پیچھا کرنا چاہتے ہیں اور مجھ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں. جب سرکار علیہ السلام کو یہ حکم ہوا، اس وقت سرکار علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ صحابہ رب العزت کی جانب سے حکم ہے کہ
جنگ جو ہے وہ کفار کی جانب سے لڑی جائے، کفار سے جنگ لڑی جائے۔ جناب عالی سرکار علیہ السلام نے اعلان فرمایا، جب حضور نے اعلان فرمایا اس وقت کسی صحابی کو یہ اجازت نہ تھی کہ جاؤ اپنی سواریاں پہاڑوں کے اوپر سے لے آؤ، بس جو یہاں موجود ہے اسی پر ہم جنگ لڑنے کے لیے جائیں گے۔ جناب عالی 313 صحابہ غزوہ بدر میں جنگ لڑنے کے لیے تیار ہوئے۔ یہ 313 صحابہ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہوئے، جس میں سے 8 صحابہ کو سرکار علیہ السلام نے کسی نہ کسی وجہ سے مدینے میں رہنے کا حکم دیا۔ 313 صحابہ میں سے 308 صحابہ جناب عالی سن 2 ہجری کو رمضان المبارک کے مہینے میں رمضان کا روزہ رکھتے ہوئے سرکار کے دین کا بول بالا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ جناب عالی اس وقت سرکار علیہ السلام کے پاس 70 اونٹ، 3 گھوڑے اور 6 زریں موجود تھی۔ جناب عالی اتنی سواریوں میں سے 305 صحابہ میں یہ سواریاں تقسیم کی گئی۔ جناب عالی ایک سواری جو ہے اس میں 3 صحابہ بیٹھے، 3 صحابہ کو ایک سواری دی گئی، ایک سواری 3 صحابہ کو دی گئی۔ جناب عالی سرکار علیہ السلام کے حصے میں جو سواری بدر کے موقع پر آئی، جناب عالی اس سواری میں بھی سرکار علیہ السلام کے ساتھ 2 اصحاب شریک ہوئے، جن میں ایک مولا کائنات مولا علی علیہ السلام ہے اور دوسرے حضرت ابو لبابہ ہیں۔ جناب عالی یہ قافلہ مدینے سے بڑی شان و شوکت سے نکلتا ہے۔ جناب عالی جب سرکار کی باری ختم ہوتی ہے، سرکار سواری سے نیچے آتے ہیں تو مولا کائنات مولا علی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہماری عزت نفس یہ گوارا نہیں کرتی کہ ہم سوار ہو اور آپ ہماری سواری کی مہار پکڑیں، آپ ہماری سواری کی لگام پکڑیں، آپ نیچے ہو اور ہم سواری پر سوار ہو۔ یا رسول اللہ مجھ علی کی عزت نفس یہ گوارا نہیں کرتی۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا، اے علی، اے ابو لبابہ، تم میری طاقت تک پہنچ نہیں سکتے۔ یا رسول اللہ کیا ہوا ہم آپ کی طاقت تک نہیں پہنچ سکتے؟ یا رسول اللہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ حشر کا میدان ہو، سواری آپ کی ہو اور آپ سواری پر جلوائے افروز ہو اور ہم آپ کی سواری کی مہار پکڑ کر لگام پکڑ کر جنت کی جانب داخل ہو جائیں۔ یا رسول اللہ ہم تو یہ بھی چاہتے ہیں۔ جناب عالی یہ قافلہ مدینے سے بڑی شان و شوکت سے نکلا۔ ادھر ابو سفیان کو بنک ہوئی۔ ابو سفیان نے جناب عالی دمدم غفاری کو کہا کہ میں تمہیں اجرت دوں گا، میں تمہیں رشوت دوں گا، جاؤ اور جا کر مدینے میں مکہ چلے جاؤ اور مکہ جا کر قریش سے کہہ دو کہ مسلمانوں نے ہم پر حملہ کر دیا ہے، حالانکہ حملہ ہوا نہیں تھا۔ جناب عالی دمدم غفاری مکہ کی جانب نکلا اور جناب عالی ابو سفیان نے 20 مشرکین کو جمع کیا، جاسوس بنایا، مدینے میں اصحاب کے پیچھے بھیجا کہ جاؤ کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا ہے، ہمیں اس صورتحال سے آگاہ کیا جائے۔ دمدم غفاری آیا، ابو جہل کو سارا واقعہ بتایا۔ جناب عالی ابو جہل نے جو ہے قافلہ تیار کیا، مشرکین مکہ مسلمانوں سے مقابلے کے لیے بڑھے۔ جناب عالی جو اپنی مصروفیت کی وجہ سے جنگ میں شریک نہیں ہو سکا، اس نے جناب عالی پھر انسان چن کر دیا
مشرک چن کر دیا، شخص چن کر دیا کہ میرے بدلے یہ جنگ لڑے گا، اس کے گھر کا کفیل میں ہوں، اس کے گھر کے سارے اخراجات میں اٹھاؤں گا، یہ جا کر جنگ لڑے گا۔ جناب عالی اس طرح 3000 کفار، ایک روایت کے مطابق 4000 کفار 305 صحابہ کے مقابلے میں آئے۔ جناب عالی جب یہ قافلہ جو ہے بدر کے مقام پر پہنچا، مسلمانوں کا یہ قافلہ بڑی شان و شوکت سے بدر کے مقام پر آتا ہے۔ جناب عالی مسلمانوں کے قافلے کے آگے محسن اسلام حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک علم لیے، ایک جھنڈا لیے، مسلمانوں کی علمداری کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جناب عالی سرکار علیہ السلام کے بالکل پیچھے مولا کائنات مولا علی علیہ السلام ایک جھنڈا لیے جناب عالی بدر کے میدان کی جانب علمداری کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جناب عالی تیسرا جھنڈا جس قافلے کے پیچھے مسلمانی لشکر کے پیچھے حضرت حباب کو دیا گیا، حضرت حباب جنگ کا علم سنبھالے ہوئے، جنگ کی علمداری کیے ہوئے میدان جہاد میں میدان کارزار کی جانب آ رہے ہیں۔ جناب عالی مشرکین مکہ نے پہلے سے آ کر بدر کے مقام پر اس مقام پر پڑاؤ ڈال دیا جو مقام اونچا تھا، جہاں سے جناب عالی صحیح نشانہ بازی کی جا سکتی تھی، صحیح حملہ کیا جا سکتا تھا۔ جناب عالی سرکار علیہ السلام بدر کے میدان کا جائزہ لے رہے ہیں۔ سرکار علیہ السلام کے پاس جبریل امین علیہ السلام آئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ کا رب فرماتا ہے کہ اپنی صحابی حضرت حباب کی رائے کو اختیار کیا جائے۔ حضرت حباب جانتے ہیں کہ بدر کا کون سا مقام کیسا ہے اور کون سا مقام کیسا ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا ہے حباب تمہاری رہنمائی کے لیے پروردگار نے حکم دیا ہے، تم ہمیں بتاؤ کہاں جانا چاہیے اور کہاں نہیں جانا چاہیے۔ حضرت حباب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں بدر میں ایک مقام ایسا ہے جہاں کنواں ہے اور وہ میٹھا پانی ہے، ہم وہاں پر جائیں گے۔ مسلمانوں نے اس مقام پر آ کر پڑاؤ کیا۔ جناب عالی مسلمان تھکے ہوئے تھے، رب فرما رہا ہے کلام خدا میں جب مسلمان بدر کے میدان میں آئے اس وقت مسلمانوں پر سستی چھائی ہوئی تھی، مسلمان جو ہیں وہ نیند میں تھے، میں نے مسلمانوں پر بارش برسائی اور مسلمانوں کو چست اور توانا کیا۔ جناب عالی بدر کے میدان میں جب بارش ہوئی مسلمانوں کے پاس جو بدر کی سرزمین آئی وہ ریتیلی زمین تھی، جیسے اس سرزمین پر پانی پڑا جناب عالی وہ زمین چٹان بن گئی، ایک پتھر ایک پہاڑ جیسی بن گئی۔ کفار کے حصے میں جو زمین آئی بارش برس سے ہی جناب عالی لیغڑا بن گیا، کیچڑ سا بن گیا۔ جناب عالی کفار قدم اٹھاتے، جناب عالی مٹی قدم کے ساتھ اٹھ کر باہر آتی، جناب عالی جنگ کا آغاز کیا جاتا ہے۔ سرکار علیہ السلام 17 رمضان المبارک کو فجر کی نماز پڑھاتے ہیں، صحابہ اپنی آخری نماز سمجھ کر سرکار کے مقتدی بن کر آخری نماز ادا کر رہے ہیں کہ آج کے بعد اس کے بعد سرکار کے اقتداء میں نماز ادا کرنے کا موقع ملے یا نہ ملے، آج یہ ہماری آخری نماز ہے، یا آج غازی بن جائیں گے یا شہید ہو جائیں گے۔ 17 رمضان المبارک کو سن 2 ہجری کو ہجرت کے ٹھیک 19 مہینے بعد جناب عالی سرکار کی اقتداء میں نماز فجر ادا کی جاتی ہے، سب بندی کی جاتی ہے، قطاریں جنگ کے لیے لگائی جاتی ہے، بدایا و نہایا میں ہے۔ سرکار علیہ السلام صفیں درست کروا رہے ہیں، درست کرواتے حضرت سعد انصاری سب سے باہر ہیں۔ سرکار علیہ السلام اپنا عصا اٹھاتے
فرماتے ہیں حضرت سعد انصاری صحابی رسول کے پیٹ پر مارتے ہیں اور حکم دیتے ہیں اے سعد سب بندی کی جائے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت سعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پروردگار نے آپ کو عادل بنا کر بھیجا, یا رسول اللہ پروردگار نے آپ کو فیصلہ کرانے والا بنا کے بھیجا, پروردگار نے آپ کو یا رسول اللہ منصفوں کا سردار بنا کر بھیجا, یا رسول اللہ آپ نے مجھے مارا مجھے درد ہوا, یا رسول اللہ میں بدلہ لینا چاہتا ہوں. جناب علی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا بدایا بن نہایا کے اندر موجود ہے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سعد انصاری کے پاس آئے, فرمایا اے سعد بدلہ لے, میں نے تجھے مارا تو بدلہ لے سکتا ہے. حضرت سعد انصاری عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بدلہ ایسے نہیں لیا جائے گا, جب آپ نے مجھے مارا میرا پیٹ اس وقت ننگا تھا, یا رسول اللہ اپنی شکم اطہر سے کپڑا ہٹا دیجئے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنی شکم منور سے جناب عالی چادر کو ہٹاتے ہیں. جب چادر ہٹاتے ہیں حضرت سعد بدلہ لینے کے لیے سرکار سے آگے بڑھتے ہیں. صحابہ حضرت سعد سے کہتے ہیں اے سعد کرنے کیا جا رہا ہے, ہم تو دشمن سے لڑنے آئے ہیں, دشمنوں سے مقابلہ کرنے آئے ہیں, ہمارے اندر تو دشمن پیدا ہو گیا ہے, اے سعد کرنے کیا جا رہا ہے, اے سعد ہوش کر, ہمیں تو نے حیران اور پریشان کر دیا ہے. مولا علی عشق کے دریا میں غوطہ زن ہو کر حضرت سعد سے فرماتے ہیں اے سعد بدلہ مجھ سے لے, جتنا مارنا ہے مجھے مار دے. میرے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف میری آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھنا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہ علی بدلہ لینے دیا جائے. جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب حضرت سعد بڑھتے ہیں آپ سرکار کے شکم اطہر سے لپٹ جاتے ہیں اور رونے لگ جاتے ہیں. بدایا ورنہ آیا میں ہے چوم چوم کر روتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس کوئی ہیلا موجود نہیں تھا, یا رسول اللہ میرے پاس کوئی بہانہ موجود نہ تھا, یا رسول اللہ میں سعد آپ کے جسم اطہر کو کیسے چومتا مجھے سمجھ نہیں آئی, یا رسول اللہ آج آگے مقابلہ دشمن سے کرنا ہے, دین کا بول بالا کرنا ہے, یا رسول اللہ مجھ سعد کو نہیں معلوم کہ آج غازی بن جاؤں گا یا شہید ہو جاؤں گا, بس چاہتا یہ تھا کہ آخری بار آپ کے شکم اطہر سے آپ کے جسم منور سے اپنے آپ کو مس کر لو, اس کے بعد غازی بن جاؤں یا شہید ہو جاؤ, مجھ سعد کو کوئی پرواہ نہیں ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے سعد تم نے میرے جسم سے اپنے جسم کو مس کیا, تم پر رب نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. جناب عالی سب بندی کی گئی. سب بندی کرنے کے بعد جناب عالی ایک مشرک میدان میں آیا اور میدان میں آ کر نعرہ لگاتا ہے. اسود بن عبد الاسد میدان میں آتا ہے اور نعرہ لگاتا ہے کہ اے مسلمانوں میں نے پروردگار سے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہارے کنویں سے آ کر پانی پیوں گا. اے مسلمانوں میں نے پروردگار سے وعدہ کیا ہے تم نے جو حوض اپنے پانی کے لیے تیار کیے ہیں میں اسود بن عبد الاسد تمہارے حوض سے پانی آ کر پیوں گا, اور پانی اس وقت میں تمہارے حوضوں سے تمہارے کنویں سے پی سکتا ہوں جب میں تمہارا مقابلہ کروں, جب میں تمہیں قتل کر ڈالوں پھر میں تمہارے حوض سے تمہارے کنویں سے پانی پی سکتا ہوں. جیسا ہی میدان میں آیا سید الشہداء رب العزت اور سرکار کے شیر امیر حمزہ علیہ السلام میدان میں آئے. حضرت امیر حمزہ جب میدان میں آئے حضرت امیر حمزہ نے ایسا وار کیا کہ جناب
आली उस मुशरिक की पिंडली को तोड़ कर रख दिया। जब उस मुशरिक की पिंडली टूटी, जनाब आली असवद बिन अब्दुल असद मुशरिक रींगता 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 मुसलमानों के कुओं की जानिब बढ़ा ताकि मैं कुएं में गिर जाऊं और पानी सारा पलीत हो जाए, कोई मुसलमान पानी न पी सके। जैसे ये किया गया, जनाब आली उस वक्त सैयदुल शुहदा अमीर हमजा ने दूसरा वार किया और असवद बिन अब्दुल असद को वासिल जहन्नुम करके रख दिया। जनाब आली सरकार अलैहिस्सलातु वसलाम के असहाब जंग लड़ते चले जा रहे हैं और सरकार के दीन का बोल बाला करते हुए चले जा रहे हैं। जनाब आली जंगी मैदान है, हर तरफ से जनाब आली सरकार के असहाब सरकार के लिए, सरकार की आल और नामूस के लिए, सरकार की इज्जत के लिए, सरकार के दीन के लिए, सरकार के घराने के लिए आज जान लेना भी जानती है और जान देना भी जानती है। जनाब आली देखते ही देखते हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते हैं, देखते ही देखते मेरी एक जानिब मैंने देखा, दूसरी जानिब देखा, दो कम सुन बच्चे आए जिन्होंने अभी जवानी में कदम रखा है और रखते ही मेरे पास आते ही मुझसे कहते हैं, चचा बताओ तो सही अबू जहल कौन है? चचा हमने अबू जहल का नाम बड़ा सुना है, चचा तारुफ तो बड़ा सुना है, चचा जानते नहीं, पहचानते नहीं, कभी अबू जहल को देखा नहीं, चचा बताए तो सही अबू जहल कौन है? हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कौन? अशरा मुबश्शरा के सहाबी फरमाते मैंने दोनों बच्चों को देखा और दोनों बच्चों की जानिब देखकर मैंने फरमाया, ए बच्चों तुमने अबू जहल से क्या करना है? दोनों बच्चे यकजबा होके कहने लगे, कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे इस नारी को। सुनाए गालियां देता है महबूब बारी को, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में बेअदबी करता है, सरकार की बेअदबी करता है। हम वासिले जहन्नुम करने के लिए आए हैं। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते हैं, मैं दोनों बच्चों की जानिब देखो और फिर शाहीन की जानिब, औकाब की जानिब जो अबू जहल मंडला रहा है, शाहीनों की तरह मैदाने बदर का जो चक्कर अबू जहल लगा रहा है, उस अबू जहल की जानिब देखूं और हैरान हो जाऊं। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते हैं, मैंने हजरत माज और माऊज दोनों कमसुन बच्चों से कहा, वो लईन है जो सरकार की बेअदबी करता है, दुनिया जिसे अबू जहल के नाम से जानती है। अब जनाब आली अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते हैं, देखते ही देखते ये दोनों बच्चे जो हैं अबू जहल पर चिमट चुके हैं और वार पर वार करके इन दोनों बच्चों ने अबू जहल को वासिले जहन्नुम किया। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मालूम हुआ, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम अबू जहल के पास गए। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद फरमाते हैं, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अबू जहल को वासिले जहन्नुम होता हुआ पाया, होता हुआ देखा, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हर उम्मत में एक फिरऔन होता है और मेरी उम्मत का फिरऔन ये अबू जहल था। जनाब आली फिर सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, किसने इसे वासिले जहन्नुम किया? हजरत माज और माऊज कमसुन बच्चों को सरकार की जानिब लाया जाता है, या रसूल अल्लाह इन दोनों बच्चों ने वासिले जहन्नुम किया। सरकार ने जनाब आली फरमाया, बताओ तुम में से जिसने अबू जहल को वासिले जहन्नुम किया? जनाब आली दोनों बच्चे यकज़ा होकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मैंने वासिले जहन्नुम किया। जनाब आली सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुम दोनों ने वासिले जहन्नुम किया। वो जो तलवारें, जिस तलवारें तुमने अबू जहल पर चलाई, वो तलवारें
ان کو اس پر خون جو ابو جہل کا لگا اس خون کو صاف تو نہیں کیا نہ یا رسول اللہ وہ تلواریں صاف نہ کی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں تلواریں لائی گئی. جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے چشمان نبوت سے ان دونوں تلواروں کو پرکھا, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم سچ کہتے ہو, تم دونوں نے ابو جہل کو واصل جہنم کیا. جناب عالی بدر کے مقام پر سرکار کے دین کا بول بالا. صحابہ نے فرمایا 14 جناب عالی اصحاب نے جامع شہادت نوش فرمائی. 70 مشرک واصل جہنم ہوئے, 70 مشرک قیدی بن کر آئے. پھر بدر والوں کو اللہ رب العزت نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے داؤد شریف میں, سرکار نے فرمایا بدر والے اصحاب جو ہیں آج کے بعد کوئی بھی عمل کرے, جیسا بھی عمل کرے, پروردگار نے ان کو بخش دیا ہے, ان کی مغفرت کر دی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے, آپ کی آل کے صدقے, آپ کی آل کے وسیلے سے, آپ کی آل کے صدقے, آپ کی آل کے وسیلے, آپ کی آل کے صدقے